السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں حویلی بارود خانہ میں۔ اس حویلی کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا۔ یہ حویلی اب جس نام سے جانی پہچانی جاتی ہے وہ ہے سلی کی حویلی۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اقبال صاحب کے نواسے، ون اینڈ اونلی لیونگ لیجنڈ میاں یوسف صلاح الدین صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، کچھ طنز و مزاح سے بھرپور بھی، اور 14 اگست جو کہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے پاکستان کے لیے، اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے 14 اگست، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمارا قومی دن ہے۔ اس دن پاکستان وجود میں آیا تھا، اور اس کو ہم جو تمام پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی، اس کو بڑا ہم پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اندرون شہر میں ذرا اور زیادہ رونق ہوتی ہے، لوگ ذرا جھنڈے ونڈے خوب لگاتے ہیں۔ اور اس 14 اگست پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں 14 اگست پہ اپنا پروگرام ورثہ ہیریٹیج ریوائیو جو میں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کرتا ہوں، تو ہم ایک آزادی شو کر رہے ہیں علامہ صاحب کے مزار پہ حضوری باغ میں، انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حویلی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس حویلی کے پہلے حویلی بارود خانہ، اس کے بعد سلی کی حویلی، تھوڑی سی اس کی ہسٹری۔ یہ حویلی جو ہے، یہ حویلی بارود خانہ ہی ہے۔ اس کا نام سلی کی حویلی کوئی چند لوگ شاید کہتے ہوں، لیکن ایکچولی جو ہسٹوریکلی جو اس بلڈنگ کا نام ہے وہ، اب یہ کل کا ہم شاہی قلعے کچھ کا نام تو نہیں چینج کر سکتے نا، یا کسی اور عمارت کا، تو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو لاہور کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کے زمانے کا جو کور کمانڈر تھا، اس کا یہ گھر بھی تھا، اور اس کے گھر کے ارد گرد وہ تمام اسلحہ جات، گن پاؤڈر، توپیں، بندوقیں، کیونکہ اس زمانے میں بغاوت کا بڑا خطرہ ہوتا تھا، تو جو ٹرسٹڈ جنرل ہوتا تھا بادشاہ کا، وہی اس کے سپرویژن کے اندر تمام اسلحہ گولہ بارود ہوتا تھا۔ یہ تو اس لیے یہ سامنے جو بازار ہے، اس کو بھی بازار بارود خانہ قدیمی نام ہے، اور یہ حویلی بارود خانہ ہے، اور یہ ہمیشہ حویلی بارود خانہ ہی رہے گی، حویلی بارود خانہ۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے ورثے سے کافی ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے، ان میں سے اگر کچھ نام لیے جائیں تو راحت فتح علی خان ہے، ساحر علی بگا ہے، کیا یہ ورثے سے آگے چیزیں چلتی رہیں گی؟ اس بارے میں انشاءاللہ بالکل چلتی رہیں گی، کیونکہ میرے پاس دو بڑے جولز ہیں پاکستان کے، جس طرح آپ نے نام لیا راحت علی، استاد راحت فتح علی خان اور ساحر علی بگا، اور یہ اس کو بالکل اس کو چلاتے رہیں گے۔ اب یہ میری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہے اس کو آگے لے کے ان کی زیادہ انوالومنٹ ہو۔ اس حویلی میں کافی انڈین شخصیت بھی آ کے رہی ہیں، جیسے نصیر الدین شاہ صاحب ہیں۔ اگر پاک بھارت تعلقات بالکل بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ کس ہیرو یا ہیروئن کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیں گے؟ نہیں، مجھے کوئی ہیرو ہیروئن کی کوئی شوق نہیں ہے۔ مہمان ہیں ہمارے، چاہے وہ انڈین ہوں یا کوئی کسی اور ملک کے ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں، یہاں آ کے رہتے ہیں۔ نصیر کے ساتھ تو ایک پیار کا رشتہ ہے، اور میں بھی ان کے پاس جا کے وہاں میں رہا ہوں۔ اسی طرح عامر خان آئے تھے، لیکن وائسی ورثہ میں بھی پھر 2-3 دفعہ جا کے آئی واز گیسٹ ایٹ ہز ہاؤس۔ لاہور ہے، اندرون شہر ہے، یہاں جو بھی باہر سے آتا ہے وہ اس کو ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے اندرون شہر کی۔ اور اندرون شہر میں جہاں اور بہت سی بڑی خوبصورت، اب تو ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سا اثاثہ اپنا کھو دیا ہے، ویو لاسٹ اٹ۔ بلڈنگیں گرائی گئی ہیں جو نہیں گرائی جانی چاہیے۔ ساری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، ان کے پورے شہر جو ہیں وہ اسی طرح آباد ہیں جو 15 سینچری، 13 سینچری، 14 سینچری، 16 سینچری، کچھ ایک اینٹ کو انہوں نے نہیں ہلایا وہاں سے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو یہ ٹریڈیشن ہے ریسٹوریشن کی، اور اپنی جو ہسٹوریکل مونیومنٹس ان کو پرزرو کرنے کا، نہیں کوئی اتنا زیادہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بجٹ ملتا تھا، اور نہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس لیول سے یہ ہونا چاہیے اس لیول سے یہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو مہربانی ہے آغا خان کلچرل فاؤنڈیشن کی یا ورلڈ بینک کی یا اس طرح کی دنیا کے جو ادارے ہیں جو ہمیں فنڈز دے دیتے ہیں کو تھوڑا بہت۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو سب سے قدیمی دیوار ہے شاہی قلعے کی، پکچر وال جسے کہتے ہیں، جس کو 3 بادشاہوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس کو تھوڑا تھوڑا بنایا، اس کی اب کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر نے اس کی اوپننگ کی، ایک حصہ اس کا جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اب وہ 1 کلومیٹر کی وال ہے، اب اس کو 5 سال لگیں گے انشاءاللہ، اور جب وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک تو اٹ ول بی another unique thing in لاہور۔ اب تو پاکستان کے پرائم منسٹر، ان کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، بہت اچھی دوستی بھی ہے، کیا آپ لاہور میں بسنت آباد کروا پائیں گے؟
میں کہتا تو رہتا ہوں ان کو کہ کریں, لیکن میرا مطلب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دے ول ہیو ٹو ریلائز اینی گورنمنٹ کہ کوئی تک تو نہیں ہے نا کہ بس باقی سارے پنجاب میں بسنت ہو رہی ہے اور لاہور کی بسنت آپ نے بند کی ہوئی ہے, تو یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ. لاہور جیسی بسنت تو ویسے کسی اور شہر میں ہوتی بھی نہیں ہے, ہوتی بھی نہیں ہے. اور یہ میں نے خان صاحب کو یہ کہا بھی ہے, میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ صرف اگر پراپرلی اس کے لیے بسنت کے لیے ایک پراپر ایک ادارہ ہونا چاہیے, ایک انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے کہ جو سارا سال کام کرے, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک اکنامک فیکٹر ہے اس میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بسنت ایک ایسا ہمارے پاس فیسٹیول ہے کہ جو وچ کین برنگ ان بلینز آف ڈالرز. تو ویسے تو اس حکومت کا کافی سیاحت کی طرف یا ان چیزوں کی طرف رجحان ہے ایز کمپیئر اگر باقی گورنمنٹ کا دیکھا جائے تو. وہ خان صاحب کیونکہ سارا پاکستان پیدل ہی پھرے ہوں, چاہے ناردرن ایریا ہو یا کچھ اور ہو, تو ہی نوز ایوری نک اینڈ کارنر اینڈ ایوری اسپاٹ آف پاکستان. اور ناردرن ایریا تو خاص طور کے اوپر اسکول کے زمانے سے تو انہوں نے سارا he's traveled on foot a lot of these places جو تو ان کو obviously idea ہے and he's very much inclined کہ ہماری ٹورزم جو ہے وہ اس کو یہ اس کی طرف کوئی ابھی خاص کوئی دھیان نہیں دیا گیا, کیونکہ جو لوگ مجھے ملے ہیں خاص طور پہ جو فورن جو ٹریول رائٹرز اینڈ اسٹاف جو تھوڑا بہت کرے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از دا موسٹ بیوٹیفل ہڈن ٹریجر آف دا ورلڈ, یعنی کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا بھی, کیونکہ ہمارے پاس جو ہائٹس ہیں ماؤنٹنس کی وہ کم ہیں کہیں, اور جو خوبصورت ویلیز ابھی مجھے خان صاحب بتا رہے تھے کچھ چند ماہ پہلے کہ یہ 2-3 نئی ویلیز انہوں نے ڈسکور کی ہیں. اور جو خوش آئین بات ہے کہ اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ نارتھ گئے ہیں, ہر جگہ پہنچے ہیں. صرف بس یہ ایک چیز کا خیال کرنا کہ وہاں کوئی خرابی نہ کریں, کوئی وہاں گند نہ پھینکیں, کوئی وہاں لائک اس چیز کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ ٹورزم ہے یہ بالکل ٹیک آف کرے گی. اچھا سر, تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. نیا پاکستان کے پرانا پاکستان تو پاکستان ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک سوچ جو پرائم منسٹر لے کے آئے ہیں کہ جو پرانی بہت ساری جو اس طرح کی روایتیں تھیں جو ملک کے لیے مفید نہیں تھیں, ان کو ختم کرنا چاہیے. اب اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بالکل اداروں کو کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, اداروں کے ساتھ بہت آئی تھنک جس ملک کے ادارے مضبوط نہ ہوں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے. کہ وہ تو بڑی سمپل لاجک ہے, اس میں تو کوئی سوچنے یا سوچنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اب ان اداروں کو دوبارہ قائم کرنا, ان کو کیا کہتے ہیں مضبوط کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیا پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے بڑی اچھی بات ہے, ہمیں کوشش ہو رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئے, جو بھی پاکستان کی بہتری کر سکتا ہے اس کے ساتھ میرا مطلب ہے. پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ پاکستان فلم انڈسٹری ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ فیل کیا, آج نہیں آج سے 10 سال پہلے بھی, کہ جب بڑے بڑے بگ وگز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہندوستان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ہماری انڈسٹری, اور یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. آج دیکھیں کہاں ہے ہمارا ڈرامہ اس وقت بہت بہت آگے ہے ہندوستان کی جو ٹیلی ویژن ڈراماز ہے. فلم کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے سنیماز نہیں ہیں, لیکن سنیماز بن رہے ہیں, لیکن اب فلمیں پاکستان میں بن رہی ہیں, فلمیں پیسہ بھی بنا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت نئے لوگ آ رہے ہیں. جس طرح ایک بہت بڑا میجر چینج یہ آیا ہے کہ جو انڈسٹری لاہور میں تھی اب کراچی شفٹ ہو گئی, اور وہاں جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنا نئے طرح کے ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں. کچھ ابھی فی الحال تو وہ اسی جو بالی ووڈ شالی ووڈ کی جو مسالہ ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں زیادہ کہ فلمیں جو ہیں وہ چلیں. کیونکہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان میں بھی نہیں, ہندوستان میں بھی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کہ ہم ذرا اوور فینٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز جو میرا مطلب ہے ایکچوئل ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہے. سر آخر میں بس مجھے یہ بتائیں کہ اس عمر میں بھی جوان ہیں آپ, اس کا کیا راز ہے؟ جوان تو میں نہیں اپنے آپ کو کہتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھوں. میں مطلب کہ میں گیم کرتا ہوں, میں جم جاتا ہوں روزانہ. سو دیٹ از دی اونلی وے. آئی تھنک ایکسرسائز, میں سب بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو بھی, کہ یہ جتنی کریمیں آپ لگاتے ہو
اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کے گھنٹہ اپنا پسینہ نکال لو. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے وہ صحت بھی اس کی ٹھیک رہتی. باقی تو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن وہ اس کی وہ فٹ رہتی ہے اور آپ کی کوالٹی آف لائف بڑی بہتر ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.